السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی حدیث نبوی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ وہ طریقہ ایسا ہے، وہ کام ایسا ہے کہ جو ہمیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر سکتا ہے۔ ہر انسان اس چیز کا طمع رکھتا ہے کہ یار میں بھی جنت میں جاؤں۔ آخرکار جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کان نے اس کا تذکرہ نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا، تو ظاہر ہے ہر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار کاش کہ میں بھی جنت میں چلے جاؤں۔ چاہے انسان اس طرح کے اعمال کرے یا نہ کرے، مگر جو مسلمان ہے وہ تمنا یہی رکھتا ہے کہ یار آخرت میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، چاہے ہم اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کریں یا نہ کریں، مگر پھر بھی ہمارا طمع یہی ہوتا ہے کہ یار ہمیں جنت آخرت میں مل ہی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کاٹنے والا، یعنی قطع رحمی کرنے والا، یعنی کہ صلہ رحمی کو کاٹنے والا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے، کتنا بابرکت عمل ہے، اور اس کو توڑنے والے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان کہہ رہی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اس کو توڑتا ہے۔ اور آج کل کے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم اس چیز کی سینس نہیں رکھتے، اللہ ماشاءاللہ اگر رکھتے بھی ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ صلہ رحمی بہت کم ہے، ہر بندے کو اپنا اپنا مفاد ہے، اور جس سے اس کو مفاد ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، یعنی کہ اگر کسی سوسائٹی میں رہ رہا ہے تو اس کے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور چھوٹوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد سب سے ضروری ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، مگر حقوق العباد کا تعلق بندے سے ہی ہے، اس بندے سے ہے جس کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ صلہ رحمی کتنی عظیم چیز ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کی تخلیق کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تجھ کو توڑے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا، اگر کوئی تجھ کو توڑے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا، اور اگر کوئی تجھے جوڑے گا تو میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس دنیا کے کریٹر ہمیں پیدا کرنے والے خود فرما رہے ہیں اگر کوئی صلہ رحمی کرے گا تو میں اس کو جوڑ دوں گا۔ جوڑنے سے مراد اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے گی۔ ہر چیز جو اس انسان کے لیے آخرت میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نوازیں گے، اور جس کو توڑے گا قطع رحمی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن جو مزید قطع رحمی کی قرآن پاک نے مذمت کی ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اپلوڈ کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف احادیث پر ہی بات کریں گے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے۔ ادروائز سے ناراض رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو آپس میں بات چیت کر کے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ناراض رہے، اور پھر جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک ادھر منہ موڑ لیتا ہے اور ایک ادھر منہ موڑ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سب میں سے بہتر کون ہے؟ دیکھیں نا، اب ایک چیز ہے جب اس کو ایجاد کیا گیا ساتھ میں اس کا اینٹیڈوٹ بھی تو دیا گیا نا۔ اب آقا فرما رہے ہیں کہ یہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں
آپس میں انہوں نے ناراضگیاں رکھی ہوئی ہیں، جب وہ کسی راستے سے گزرتے ہیں تو آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ ادھر کو منہ موڑ کر چلے جاتا ہے اور وہ ادھر کو منہ موڑ کر چلے جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سلام کی بھی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی لیکچر اپلوڈ کریں گے۔ آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہر لیکچر کو سنا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ قرآن و حدیث سے ہی بات کرتے ہیں اور اس چیز پر بات کرتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔